وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری خودی کی ترجمانی کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، گپ شپ ود توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے پیام اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ منائی مگر جھوٹے نگو کی رضا کاری ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ خواتین و حضرات، یہ اشعار اس مرد کلندر کے ہیں جس نے اپنی شاعری کو ذریعہ اظہار خیال بنا کر سوئی ہوئی ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ برے صغیر کے مسلمان غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، رنگ نسل کے امتیازات زور پکڑ رہے تھے، پوری قوم کسی عظیم قائد سے محروم تھی۔ آپ نے قوم کی اصلاح کی کوشش شروع کر دی، آپ نے قوم کو رنگ اور نسل کے امتیازات سے روکا۔ آپ فرماتے ہیں، تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہار ایم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری خودی کی ترجمانی کرتی ہے۔ آپ کے نزدیک خودی سے بڑھ کر اور کوئی متاحیات اتنی اہم نہیں۔ آپ نے قوم کو خودی کا درس ان الفاظ میں دیا ہے، تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ علامہ صاحب جب جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وطن واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کا مشن اپنے ذمہ لیا۔ آپ نے بے عمل صوفیوں پر تنقید کی۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا تصور صحیح انداز میں پیش کیا۔ آپ نے روایتی طریقے سے بغاوت اختیار کی اور نیم مولویوں کی اچھی خاصی خبر لی۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ انسان کی بقا کا راز اس کی صحیح میں مضمر ہوتا ہے۔ جو انسان حالات کے چیلنج قبول نہیں کرتا، زمانہ اسے اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ علامہ صاحب نے ہمیں محبت اور اخوت کا درس دیا ہے۔ آپ کے الفاظ میں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ وہ ایک عظیم فلاسفر اور مفکر بھی تھے۔ آپ کو شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کے خطابات سے نوازا گیا۔ ایک جگہ آپ خودی کا درس ان الفاظ میں دیتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ اپنے مطالعہ کی بنا پر اپنے تمام ہم عمر دانشوروں سے آگے نکل گئے تھے۔ آپ کی سوچ پختہ اور بالغ تھی۔ آپ نے آدمی کی عظمت کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آپ نے قوم کو عمل کا پیغام دیا۔ ڈاکٹر صاحب جب قوم کی حالت دیکھتے تو ان کا دل قوم کی وجہ سے خون کے آنسو روتا۔ وہ قوم جس نے صدیوں دنیا پر حکومت کی ہو، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ علامہ صاحب اپنا شکوہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، نہ عشق میں رہی وہ گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ علامہ صاحب نے بڑی پرشکوہ زندگی بسر کی، ساری زندگی حق و صداقت کا بول بالا کرتے رہے۔ آپ کا پیغام شاعری اور نثر دونوں میں موجود ہے، البتہ آپ نے اپنا زیادہ پیغام شاعری میں دیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آپ کی شاعری خودی کی ترجمانی اور اخوت کی غمازی کرتی ہے۔ آپ نے پوری قوم میں جہادی روح پھونک دی تھی۔ 1929 میں خطبہ الہ آباد میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اس وقت اسے محض شاعر کا خیال سمجھا گیا، لیکن بعد میں آنے والے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک حقیقت تھی جسے علامہ صاحب نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ آپ کا پیغام ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اقبالیات کا مطالعہ زندگی بخش پیغام ہے، اس میں فطرت کا حسن بھی ہے اور پھولوں کی خوشبو بھی ہے۔ اقبال کا دور غلامی کا دور تھا،
اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی غلامی کے دور میں ہوا تھا اور فوت بھی غلامی کے دور میں ہوا، لیکن اس مرد درویش نے غلامی میں رہ کر آزادی کا پیغام دیا۔ جو کہنا تھا اسے بڑی جرت کے ساتھ کہا، حقائق زندگی نکھار نکھار کر قوم کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے قوم کو بڑے شائستہ طریقے سے بتایا کہ ہمارا مقصد محض جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنا نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ کو حیرت اس بات پر ہوتی کہ وہ قوم جس نے پہاڑوں کے سینے چاک کر دیے تھے، جس نے ہواؤں کے رخ بدل دیے تھے، جس نے بہتے ہوئے دریاؤں کے سامنے بند باندھ دیے تھے، جس نے صحراؤں کو گلو گلزار بنا دیا تھا، وہ قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ پوری دنیا کے گرد اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، لیکن وہ قوم کوئی مزاحمت پیش نہیں کرتی۔ پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ 2-4 آدمیوں کے آنسو ادا نہیں کر سکتے۔ وہ قوم اجتماعی خودکشی کا ارادہ کر لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ جو قوم حقیقت سے نظریں چرانے لگے وہ تخیلات کی وادیوں میں کھو جاتی ہے۔ جو قوم چند لمحوں کی خاطر زندگی کے لیے قربانی سے دریغ کرے وہ ابدی غلام بن جاتی ہے۔ جو قوم مرنا نہ جانتی ہو وہ دنیا میں عزت سے زندگی میں نہیں رہ سکتی، اور جو قوم عیش پرستیوں میں کھو جائے وہ دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے۔ ایک شاعر نے ایسی ہی قوم کے متعلق کہا تھا، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے سامنے یہ سب چیزیں موجود تھیں، اسی لیے آپ نے نوجوان نسل کو مخاطب کر کے فرمایا، اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و بو، سرد کیوں کر ہو گیا ان کا لہو۔ ڈاکٹر اقبال کا پیغام صرف برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے تھا۔ آپ کی شاعری آفاقی شاعری ہے جو ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شاعری سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ڈاکٹر صاحب کی شاعری پڑھانی چاہیے تاکہ قوم میں پھر سے وہی روح بیدار ہو اور ملت اسلامیہ کو وہ عروج مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔